اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 پیش کروں گا اور اس کے بارے میں کچھ وضاحتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنا رسول بھیجا، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت سکھاتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بے شک وہ اس سے پہلے شری گمراہی میں تھے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ آل عمران کی 164 نمبر کی آیت ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے قرأت بھی کی اور آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھا۔ اب اس پر بات کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پر۔ احسان، جب آپ کسی شخص پر اس کی ضرورت کے مطابق یا اس سے زیادہ کوئی چیز اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ویسے حدیث مبارکہ میں احسان کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دینا وہ احسان کہلاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی جو ان میں سے ہے، جو تم میں سے ہے، وہ جب تم پر نازل کیا، تمہیں بھیجا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا۔ کیوں؟ احسان کیسے ہے؟ دیکھیے، انبیاء کرام حق اور سچ کی تعلیم دیتے ہیں اور غلط راستوں سے بچاتے ہیں، کفر و شرک سے بچاتے ہیں، ایمان توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا احسان ہے جو کہ آخرت میں ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق چلتے رہے، ان پر عمل کرتے رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ کس سے ملے گا؟ ہمیں نبی سے ملے گا۔ تو لہذا نبی کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ چیزیں گنواتا ہے جس کی ذمہ داری، جس کی ڈیوٹی، جس کا نبی کا فرض جو بنا دیا گیا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ یتلو علیہم آیات ہی، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ یتلو، تلاوت کرنا ہے، ان کا آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں: آیات کی تلاوت، پاک کرنا، کتاب سکھانا اور حکمت سکھانا۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کے الگ الگ دائرے ہیں، اور ان کو سکھانے والا، ان کو سمجھانے والا، ان کی تعلیم دینے والا صرف اور صرف نبی ہے۔ جب نبی آئے گا تو وہ ان باتوں کی تعلیم دے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، خاتم الرسل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسپیشل طور پر یہ ڈیوٹی بیان کی ہے کہ وہ آپ پر اس کی آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے، تو پاک کرتا ہے، کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ اب یہ چاروں جو الگ الگ زاویے ہیں، چاروں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کی تعلیم دینا صرف اور صرف نبی کا کام ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی سے ہمیں کیا فائدہ ہے، نبی کس کام کے لیے آتا ہے، نبی تو ایک وقت کے لیے آیا تھا، وہ اس جہان فانی سے چلے گئے، اپنے روضہ اقدس میں موجود ہیں، تو ان کی اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس آیت میں کوئی زمانے کی قید نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اس میں یعنی زمانے میں آگے پیچھے نہیں ہے۔ ان کی مطلقاً ڈیوٹی ہے کہ وہ جو نبی کے ذمہ کام ہے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھ لیجئے، آپ کو اس میں کہیں بھی زمانے کا ذکر نہیں ملے گا۔
اب اگر جو شخص کہتا ہے کہ نبی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس آیت کو بار بار پڑھے۔ سب سے بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں صحیح ہدایت دی، ہدایت پر رہنمائی کی اور ہمارے نصیب میں ہدایت کر دی، جس کے نتیجے میں ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے اور جنت کے حقدار بنیں گے۔ یہی سب سے بڑا احسان ہے۔ لیکن اب اس احسان تک پہنچنے کے لیے، جنت میں کامیابی کے پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، یعنی آیات کی نشانی، تلاوت، پاک کرنا، یعلم الکتاب و کتاب سکھانا، والحکمت اور حکمت سکھانا، تزکیہ نفس۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی کے سمجھائے بغیر، کسی کے بتائے بغیر ہم تزکیہ نفس نہیں کر سکتے۔ ان اصولوں کو ہم نہیں جانتے جن اصولوں پر چل کر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور حکمت و دانائی سیکھی جاتی ہے۔ وہ سب باتیں نبی کے ذریعے ہم سے پہنچتی ہیں، کیونکہ نبی ہی وہ واحد وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور امت کے درمیان موجود ہے۔ اگر اس وسیلے سے انکار کر دیا جائے کہ نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دیا۔ اب یہ احسان فراموشی ہوگی اگر ہم کہیں گے کہ نبی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ہمیں کیا کرتا ہے، وہ ایک وقت کے لیے آئے تھے اور آ کر اس جہان سے چلے گئے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کا فیض تا قیامت جاری رہے گا، بلکہ جب ہم جی کر اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس وقت بھی شفاعت کبریٰ کا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوگا۔ معزز ناظرین السامعین، یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا اور اپنی رائے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، وہ اس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بحث چلی ہوئی ہے جس میں یہی کہا جاتا ہے کہ نبی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نبی ہمارے کیا دے سکتے ہیں، وہ تو اپنی قبر میں موجود ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھلا کرے، ان کو سمجھ عطا کرے کہ ہم نبی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہر وقت اہل مکہ کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں عذاب کیسے نازل کروں جب کہ تم میں نبی موجود ہے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تعلق رکھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے محبوب بننا ہے تو اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت کس لیے کریں گے؟ کچھ فائدہ ہوگا تو کریں گے نا، اگر فائدہ ہی نہیں ہے تو اطاعت کیوں کریں گے؟ معزز ناظرین السامعین، میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جن پر کسی کا اعتراض بھی نہ ہو اور مذکورہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کے ضمن سے بھی باہر نہ ہو جاؤ۔ امید ہے کہ آپ کو میری گزارشات پہنچ چکی ہوں گی اور آپ بھی اس کو آیت کو بار بار پڑھیں گے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں اپنی رحمت، اپنے فضل کا امیدوار اور حقدار بنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔